لے، جو انسان کو اچھا نہ لگے اور اس کو چھوڑ دے، اس پر عمل ہی نہ کرے، تو یہ بھی تفرقہ ہے۔ تو دین میں تفرقہ پھیلانے سے اللہ نے منع فرمایا، کوئی اصول مانو کوئی نہ مانو، اور فرمایا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور ان تفرقوں میں سب سے سر فہرست تفرقے بازی کی جو بات ہے وہ اللہ نے اس آیت میں توحید کا اصول ذکر کیا۔ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں مشرکوں پر سب سے جو بھاری چیز ہے وہ اللہ کی توحید کا ذکر ہے۔ جہاں اللہ کی توحید کا ذکر کیا جاتا ہے مشرک انسان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی ہے، جس کی طرف اے میرا نبی آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں، ان کو ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں، انہیں یہ دعوت اچھی نہیں لگتی اللہ والی۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، فرمایا کہ جب آپ قرآن کریم میں اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی باقی ہیں، چاہے لوگوں نے نبیوں کو بھی رب کا شریک بنایا، لوگوں نے ولیوں کو بھی رب کا شریک بنایا، تو فرمایا جس وقت ان شریکوں کی بات کی جاتی ہے کہ نبی اللہ کا شریک نہیں، ولی اللہ کا شریک نہیں، نبی نبی ہے، ولی ولی ہے، رب نہیں، فرمایا ایسی باتیں کرو تو ان لوگوں کو بری لگتی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، کل کی آیت میں گزرا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے اختیارات کسی کے پاس نہیں، لہو مقالید السماوات والارض، سارے اختیارات اس اکیلے رب کے پاس ہے۔ یہ جو مکے کے مشرک کہتے تھے اللہ نے اختیارات دیے ہیں، بارش اس کے حوالے کی ہے، جو 360 بنائے تھے یہ اولاد دینے والا ہے، یہ فلاں کام کرنے والا ہے، رب نے فرمایا میں نے کسی کو اختیار نہیں، مخلوق میں سے کسی کو میں اللہ نے خدائی اختیارات نہیں دیے۔ جب ان کی اس بات پہ ضرب لگتی ہے اللہ فرماتے ہیں کبر علی المشرکین، مشرکین پر یہ بات سب سے وزنی اور بھاری ہوتی ہے جب اکیلے اللہ کی توحید کا ذکر کیا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، فرمایا میرا پاک پیغمبر جب آپ قرآن کے اندر دعوت اور تبلیغ کے اندر اکیلے رب کا ذکر کرتے ہیں تو یہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی بات کیسے مانیں، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اے نبی تو نے تو ایک خدا بنا لیا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب باتیں کرتا ہے۔ کیا ہمارے باپ دادا جن کو کہتے رہے معبود مانتے رہے، رب کے پیارے مانتے رہے، رب کے شریک مانتے رہے، آج ہم ان کو چھوڑ کے ایک اللہ کی بات مانیں؟ یہ باتیں ہم نہیں مانتے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب باتیں کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے۔ تو اللہ پاک نے بھی فرمایا تم دین کے اندر تفرقہ نہ ڈالو، اور جب ان دین کی تم بات کرتے ہو، عقیدے کی بات کرتے ہو، عقائد کی بات کرتے ہو، کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ توحید بندہ مشرک آدمی ہضم نہیں کر سکتا کہ اللہ کی صفات کسی اور کو نہ دو، نہ نبی کو دو، جیسے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو رب کا بیٹا مان لیا، اور بعض نے الہ مان لیا، کہنے لگے یہ رب کے پیارے ہونے میں کوئی شک نہیں، نبیوں سے بڑا پیارا کوئی ہے نہیں، ولیوں سے پیارا کوئی ہے نہیں، لیکن وہ ولی ہیں، نبی ہیں، خدا نہیں ہے۔
رب کے شریک نہیں ہے، اللہ کی کسی صفات میں شریک نہیں ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے پیارے ضرور ہیں، رب کے شریک نہیں ہیں۔ اس لیے سارے اختیارات اللہ نے اولاد دینے کا اختیار نبیوں کے پاس نہیں رکھا، رزق دینے کا اختیار نبیوں کے پاس نہیں رکھا، ولیوں کے پاس نہیں رکھا۔ رب کا قرآن کہتا ہے لہو مقالید السماوات والارض، یہ سارے اختیارات اور سارے خزانوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا، اس اللہ نے تمہارے لیے دین میں سے مقرر کر لیا جس کی تاکید کی نوحاً حضرت نوح علیہ السلام کو بھی، والذی اوحینا، اور وہی جس کی وحی کی ہم نے، الیک ہے میرا پاک پیغمبر آپ کی طرف، اسی دین کی میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی تاکید کی، میرا پاک پیغمبر میں اللہ نے یہی دین تیری طرف بھی وحی کیا۔ وما وصینا بہ ابراہیم، اور وہ جس کی تاکید ہم نے کی ابراہیم علیہ السلام کو، وموسیٰ وعیسیٰ، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان اقیموا الدین، یہ کہ تم نے اس دین کو قائم رکھنا ہے، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں تفرقہ نہ ڈالو، کبر علی المشرکین، یہ بات بھاری ہے مشرکوں پر، ما تدعوہم الیہ، وہ چیز کی جس کی طرف تم ان کو دعوت دیتے ہو، ایک اللہ کی دعوت دیتے ہو، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، مشرک کو اکیلے اللہ کی طرف دعوت دو، ایک اللہ کی بات کرو تو اس کو غصہ آتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ، اللہ کریم منتخب کرتے ہیں اپنی طرف سے، من یشاء جسے چاہتے ہیں، ویہدی الیہ، اور ہدایت دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنی طرف، من ینیب، جو رجوع کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ ہدایت کا راستہ اس انسان پر واضح کرتے ہیں جو انسان ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب